ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا ایک سر مسئلہ تھا، وہ میں نے بتانا تھا آپ کو۔ یہ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے میرے گھر پہ نا چوری ہو گئی تھی، میرے لیپ ٹاپ جو ہے وہ چوری ہو گئے تھے۔ تو ادھر محلے میں ہی مجھے 1-2 لوگوں پہ شک ہے، لیکن میں بس کی بنیاد پہ ان کو براہ راست کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کا کوئی حل ہے سر؟ اللہ تبارک و تعالی ان کا مسروقہ سامان جلد بازیاب ہو جائے، ایسے اسباب بنا دیں، آمین۔ اور جو چور ہے، جو سامان لے کے گیا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی مطلب دل میں یہ ڈال دے کہ وہ سامان لوٹا دے ان کا۔ تو بہرحال روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اور ہر رکعت میں سجدے میں جا کر، جیسے سجدے کی تسبیح جو ہوتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، یہ پڑھنا ہے 75 مرتبہ۔ اب ہر سجدے میں پڑھنا ہے تو 2 رکعت میں 4 مرتبہ سجدہ کرنے کی سعادت ملے گی انہیں، 4 سجدے کریں گے ظاہر ہے، تو ہر اس طرح یہ 4 سجدوں میں کل 300 مرتبہ، 75 جمع 75 جمع 75 جمع 75، اس طرح 300 مرتبہ یا مذلو یا معزو، یا مذلو یا معزو، جی ہاں، یا مذلو یا معزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ تو جب سلام پھیر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ان کا جو مال مسروقہ ہے یہ بازیاب ہو جائے اور ان کو حاصل ہو جائے۔ محمد ریاض بات کر رہا ہوں۔ ہمارا تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 سال پہلے، تو جس کی وجہ سے نا ہماری ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم چل پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ چل پھر سکو گے لیکن ٹائم لگے گا، اس کے لیے کچھ علاج، کوئی استعمال وغیرہ کے بارے میں پوچھنا تھا، مہربانی فرما دیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف ہے اسلامی بھائی کو، ان کو روح صحت فرما دے، آمین۔ تو اس کے لیے میں آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرما لیجیے آپ۔ یہ ہے کہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الحشر پارہ 28 کی۔ تو یہ آیت مبارکہ جو عرض کی گئی پارہ 18 سورۃ الحشر کی، یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنی کمر پہ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آرام ملے گا۔ اور تا حصول مراد یہ عمل جاری رکھیے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے یہ جو آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی گئی، تو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ تا حصول مراد ہر فرض نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔
मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं ना रक्षा चलाता हूँ, मेरा ना काम बहुत दिनों से नहीं चल रहा और मेरा दिल भी नहीं करता है रक्षा चलाने वास्ते। दिल नहीं लगता है, काम में दिल नहीं लगता, काम में दिल नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला जायज़ कामों में दिल को लगा दे। तो आपके लिए भी एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहौली व कुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये है इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है और अपने काम में दिल लग जाए, इसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काम में दिल लग जाएगा। अगर अभी आप ज़रा रूहानी इलाज सुनकर आप घबरा गए हो कि ये क्या है, इसमें कोई आपको पढ़ने में दुश्वारी महसूस हो रही, तो आप हमारे तावीज़ात अतारिया के बस्ते पर चले जाइएगा और वहाँ पर कहिएगा काम में दिल लग जाने वाला अमल दे दीजिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका आपको प्रिंटेड पर्चा हमारे तावीज़ात अतारिया के बस्ते वाले आपको पेश कर देंगे। आप उसको जो तरीक़ेकार उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल काम में दिल लग जाएगा। इसके बाद सिलसिला मदनी कायदा हुआ, आइए मुलाहजा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सबक नंबर 3 इख्तिताम पजीर हो गया। आइए सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 4 भी हरकात ही की तख्ती है, यहाँ पर भी हरकात ही की अदायगी है, लेकिन चूँकि सबक नंबर 3 में जो हरकात हमने पढ़ी वो किस तरह पढ़ी, हिज्जों के साथ पढ़ी, और अब तख्ती नंबर 4 को हम रवां के साथ पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता ती तू तो तो ती तू ज़ ज़ी ज़ू ज़ ज़ी ज़ू वो कौन सा हर्फ पढ़ रहे हैं हम? वो सही ना? वो वी वो फ सी सू स सी सू सो 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 सी सू सो सो सी सू। फिर पेश किया गया सिलसिला सबक आमोज सच्ची कहानियाँ, इसके भी मनाजिर देखते हैं। एक मरतबा हज़रत सैयदना लुक़मान हकीम अलैहि रहमतुल्लाहिर्रहीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नजर आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। क्या नसीहत की? जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान। हजरत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो थे, ये नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के वली थे। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान, बहुत ही नामवर मर्द सालेह थे और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र कर, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे बेशक अल्लाह बेपरवाह है, सब खूबियों सराहा। हकीम लुक़मान जो थे ये दवाइयाँ नहीं बेचते थे, या जैसे आजकल हकीम होते हैं जिनको हम हकीम कहते हैं, ये जो दवाई देते हैं बुखार की, दर्द की। तो आपकी हिकमत की वजह से आपको हकीम कहा जाता है। हिकमत क्या होती है? हिकमत जो होती है वो अक्ल व फहम को कहते हैं, और
حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. اور بعض قول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے حکمت، دانائی، سمجھداری. تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ کی سمجھداری کی باتیں تھیں، دانائی تھی، اس لیے آپ کو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. بیٹے کا نام حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام انعم تھا. کبھی بھی کسی بھی پریشانی کو، تکلیف کو اپنے لیے ایسا وبال نہ سمجھے کہ ناشکری کرنے لگ جائے. یعنی کسی بھی تکلیف پر، بیماری پر، پریشانی پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی کہ ہر چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے. کہیں جانا تھا، گاڑی چھوٹ گئی، ہم لوگ روئے گاڑی چھوٹ گئی، گاڑی چھوٹ گئی. یا میں نے یہ جانا تھا، کیا خبر یہ چھوٹی سی تکلیف کسی بڑی مصیبت سے بچا لی. کئی کام آپ نے کرنا تھا، درد ہو گئی، بخار ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کام میں زیادہ بڑا نقصان ہو جاتا. تو چھوٹا زخم یہ سمجھیں کہ اس نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا. درد، تکلیف، بیماری، کوئی رکاوٹ، کوئی مصیبت، ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے. مصیبت در حقیقت نعمت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں، اس کا کسی بھی معاملے میں کبھی بھی ناشکری کر کے کفران نعمت نہ کریں. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. کوئی تکلیف آئے تو اس سے بڑی تکلیف والے کو دیکھیں. کسی کے پاس جوتا نہیں تھا تو اس کے دل میں تھوڑا سا یہ شکوہ آیا کہ میرے پاس جوتا نہیں، لیکن جو ہی باہر کی نظر پڑی تو ایک آدمی نظر آیا جس کی ٹانگیں ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں، اور ایک دم انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، مولا میں تو جوتا نہ ہونے پر شکوہ کر رہا تھا دل میں کہ میرے پاس جوتا نہیں، اس بندے کے تو پیر ہی نہیں ہے جس میں جوتا پہنا جائے. تو چھوٹی تکلیف والے کو چاہیے کہ اپنے سے بڑی تکلیف یا بڑی مصیبت والے کو دیکھیں تاکہ ناشکری سے بچیں. اور علم میں، دین میں، نیکی میں اپنے سے بڑے رتبے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ اور نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو. آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اپنے اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے. کوئی بھی تکلیف، بیماری، پریشانی آئے تو یہی کہیں الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت. سر ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر آپ صاحب تراویح میں جو قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے وہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مسئلہ شرعی طور پر بتا دیں. سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے وہ اگر حافظ صاحب نے چھوڑ دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ ہاں یعنی اگر سجدہ تلاوت کی پڑھا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہاں تو ان سے یہ کہ وہ سجدہ ساقط ہو جائے گا اگر انہوں نے سرے سے کیا ہی نہیں ہے تو صحیح. لیکن یہ کہ اس طرح نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے. دارالافتاء میں میرا سوال ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہے جس میں سے 50,000 میں نے کسی سے لینا ہے یعنی کہ قرض دینا ہے. یوں سمجھ لیں 50,000 میرے اوپر قرضہ ہے، 1 لاکھ روپے میرے پاس بچتا ہے جو میرے پاس نقد جمع ہے، وہ میں نے رکھا ہوا گھر میں مکان بنانے کے لیے. کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اور کتنی ہوگی؟ 1.5 لاکھ روپے میں سے 50,000 قرضہ ہے وہ نکل جائے گا، 1 لاکھ بچے گا. زکوٰۃ کا حکم جی کہہ رہے تھے کہ گھر بنانے کے لیے رکھی ہے تو بہرحال وہ کسی مقصد کے لیے رکھی ہو، جب وہ رقم ان کی ضرورت سے زائد ہے تو 1 لاکھ روپے میں نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ہو جاتی ہے، لہذا ان کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، یعنی اس کا 2.5% ان کو نکالنا یہ ضروری ہوگا. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں آنکھ میں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں کان اور آنکھ وغیرہ میں ڈراپ دوائی وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں جو ڈراپ ڈالنے کا مسئلہ ہے ابھی تک تو یہ فتویٰ ہے اس حوالے سے جو اکثر علماء کا ہے کہ آنکھ میں اگر ڈراپ وغیرہ ڈالے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا صحیح، اور اگر کان میں ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ کہ کان کا پردہ اگر پھٹا ہوا ہے اور اب کان کے اندر ڈراپ ڈالے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. میرا یہ سوال ہے کہ آپ دکانوں کی جو کرایہ ہے اس میں زکوٰۃ کا طریقہ کار جو ہے وہ تفصیل سے بیان فرما دیں. دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اس کی زکوٰۃ کا تفصیلی جواب دیکھیں، دکانیں اگر کرائے کے لیے ہیں یا کرائے پر دی ہوئی ہیں تو ان پر جو کرایہ آئے گا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ اگر تو آتے ہی یہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے پاس آیا اور اس کو خرچ کر ڈالا تو ظاہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور کرایہ آیا اس میں سے بچا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، اب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے
یا ان کے پاس اس کے علاوہ ویسے ہی نصاب موجود ہے یا رقم موجود ہے کہ اس کے ساتھ مل کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں اس کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر 20,000 روپے کرایہ آتا ہے، 10,000 روپے بچاتے ہیں، 10,000 خرچ کرتے ہیں یا 20 کے 20,000 بچاتے ہیں، تو اب 40,000 یہ ہو گئے تو یہ تقریباً نصاب بن جائے گا، تھوڑا سے کم ہے نصاب، اگر اتنے ہو گئے تو یہ نصاب ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب اس کے اوپر یہ ان کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ سال گزرے گا یا پہلے سے مال موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے گی اس کی۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزے کے اندر برش سے دانت صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے میں برش کرنا کیسا؟ اب برش اگر فقط خالی سادہ سا برش کرتے ہیں تو یہ اس پہ ظاہر کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، صحیح، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے جو ہے وہ مسواک پھیر رہے ہیں ویسے اس کو پھیر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ سادہ خالی برش کیا نہیں جاتا، اس پہ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں، تو پیسٹ اگر اس پہ لگایا ہے تو اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور اگر اس کے ذرات یا اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور عمومی طور پہ وہ اترتا ہی ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے، مسواک کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کریں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں؟ ہاں، اس سے پہلے کر لیں، روزے کی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ مدنی پھول عرض کرتے ہیں ہم کہ جیسے آپ کو پتہ ہے بھی 4:13 پر روزہ جو ہے وہ بند ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:10 پہ آپ برش کر لیں، یوں مطلب یہ اس ٹینشن سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس کو اس کا روزہ جو ہے وہ بری بات سے نہیں روکتا، جھوٹی بات سے نہیں روکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کریں، تو اس لیے روزہ رکھ کر جو ہے برائی کے اندر مبتلا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، بھلائی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں، لہذا اپنے جس طرح آپ نے پیٹ کو بچایا ہے کھانے پینے سے، شرمگاہ کو بچایا دیگر معاملات سے، تو اس طرح اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو بھی گناہوں سے بچائیں، تو ہی روزے کی اصل روحانیت اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صبح و شام پڑھنے والے ایک وظیفے میں ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے یعنی میرے دین کی حفاظت، بسم اللہ علی نفسی میری جان کی حفاظت، و ولدی و اہلی و مالی میری اولاد، میری اہل اور میرے مال کی حفاظت۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے ان کی حفاظت ہو انشاءاللہ تعالی۔ اس سے دین و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا یہ وظیفہ ہے۔ قرضہ چڑھ گیا، قرضہ نہیں اتر رہا، وضو کرتے ہوئے جب آزاد ہوئیں تو یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اغوا نہیں ہوں گے، کڈنیپنگ سے بچے رہیں گے۔ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں، اور اگر صحیح پڑھنے والا ہو اور اس کو ریگولر پڑھنے والا ہو تو 5 منٹ بھی نہیں لگتی سورہ مبارکہ کو پوری پڑھنے میں، دیکھ کر پڑھیں گے تو۔ اگر پڑھنے صحیح آتی ہے، پڑھنی صحیح ہے۔ اب آپ بتائیے کہ روزانہ 5 منٹ جو سورت مبارکہ پڑھنے سے یہ برکت ملتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی اور رب تعالیٰ سے بخشوا کر جنت میں داخلہ دلوائے گی۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ شریف یا کچھ اور؟ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شافی اور بسم اللہ کافی پڑھیے۔ دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت
10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करने वाले परवरदिगार, तेरे दरबार में हम गुनाहगारों ने बड़ी उम्मीद के साथ हाथ उठाए हैं। न जाने मदनी चैनल पर कहां कहां तेरे बंदों और तेरी बंदियों ने हाथ उठाए होंगे। ए अल्लाह, आज भी 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएंगे। हम भी गुनाहगार हैं मौला, हम नहीं जानते अब तक हमारी मग़फ़िरत हुई कि नहीं। तेरे सिवा कौन है जिससे मग़फ़िरत की खैरात तलब करे। ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को माफ फरमाए। ए रब्बे करीम, तू रोजादार की दुआ सुनता है। दुनिया भर में न जाने कहां कहां ये रोजादार हाथ उठाए हाजिर हैं। ए अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले। हम जैसे भी है मौला, बंदे तेरे हैं, निकम्मे हैं, रियाकार हैं, सुस्त हैं, बदकार है। तू हमारा मौला है, तेरे सिवा किसके दर पे जाए मौला। हम आ गए तेरे दर पर, हारे हुए, थके हुए। ए रब्बे करीम, अपने गुनाहों से थक गए मौला। खताएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, बुरी आदतें हैं कि छुटने का नाम नहीं लेती। किधर जाए मौला, अमल करते हैं तो इखलास नहीं पाते। ए रब्बे करीम, तू हमारा मालिक, हमारा मौला। ए रब्बे करीम, तू माँ से ज्यादा अपने बंदों को चाहता है। आज ऐसी निगाह फरमा दे, हम अच्छे हो जाएं, हम नेक हो जाएं, हम मुखलिस हो जाएं। मौला मुझको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे, तेरे सफा और बहरे मरवा, बहरे सफा और बहरे मरवा। या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। या अल्लाह, मेरी झोली भर दे, कि बख्श हमारी सारी खताएं। खोल दे पर अपनी अताएं, कि बख्श हमारी सारी खताएं। खोल दे हम पर अपनी अताएं, बरसा तेरा रहमत की बरखा। बरसा तेरा रहमत की बरखा। बरसा तेरा रहमत की बरखा। या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। या अल्लाह। फिर मुलाहजा किया गया सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। ठीक है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और उसने ये हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। आगे क्या इरशाद होता है, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों
تمہارے سامنے تمہارے نزدیک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں جی جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف. اب یہ اف ایک عربی کا جملہ ہے، لفظ ہے، جیسے اردو میں ہوں کہتے ہیں، تو یعنی دل تنگ ہو کر، پریشان ہو کر، والدین سے چڑ کر، ان کی بات کا برا منا کر، دل میں ان کی نفرت بٹھا کر، مثال کے طور پہ یہ جو جذبات ہیں نا، اس میں ایک وہ بے چینی، بے رغبتی والا جو انداز ہوتا ہے، اس میں یہ دل تنگ ہو کے یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا، ناپسندیدگی والا، اف. ابھی آگے کوئی اور لفظ نہیں بولا، صرف اف کہنا. تو اس طرح کے جو جملے کہے جاتے ہیں یہ تک کہنا منع ہے. اور آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، جھڑکنے کا بھی منع فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسے بات کرو، قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ تعظیم کی بات کرو. اب تعظیم کی، ادب اور احترام کے ساتھ، جیسے خادم اور غلام نہیں ہوتا وہ آقا سے کلام کرتا ہے، اس طرح کا کلام کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. آگے آیت مبارکہ میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرمی کے ساتھ. یعنی ان کے لیے جو دل کی نرمی ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے بالکل ان کے سامنے بیچ جاؤ، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی میں تو ادائیگی نہیں کر سکتا ان کے حقوق کی، تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ ان پر رحم فرما، اس طرح کچھ نہ کچھ ادائیگی میرے سے ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین سے دل کے اندر خوش نہیں رہتے، ناراض رہتے ہیں، رسم و رواج کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے تھوڑا سا والدین کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرنا، لوگ کیا جھگڑا نہ کرنا. تو اس طرح صرف ظاہری مظاہرہ نہیں کرنا، دل کو بھی والدین کی طرف سے صاف رکھنا یہ ذمہ داری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پہ والدین کے سامنے تو بیٹھ گئے چپ چاپ، اسے انہیں پتا ہے کہ والدین کو جواب دیں گے تو معاشرے میں ہمارا کیا حال ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور باہر جائیں گے تو کڑ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ والدہ کی شکایتیں، باپ کی شکایتیں، ان کی شکایتیں، یوں کرتی ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، ابو یوں جو بولتے ہیں. ان کی دیکھیں عقل کا اندھا پن دیکھیں، دین سے دوری کا عالم دیکھیں کہ وہ والدین کی گویا غیبتیں تک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا. حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ دل کی نرمی کے ساتھ عاجزی کا بازو بچھاؤ. عاجزی تو ہوتی دل کے ساتھ ہے نا. مرحبا. ویسے اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے اور دل کے اندر کچھ ہو رکھا ہوگا، یہ کہاں کی عاجزی ہو گئی. تو اس اعتبار سے ایک تو غور کر لینا چاہیے کہ دل کو ہر صورت میں ان کے حوالے سے صاف رکھنا ہے. دل میں ان کے لیے نرمی رکھنی ہے، دل میں شدت، نفرت اور یہ جو کینہ وغیرہ جو ہوتا ہے عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو والدین کا کینہ، ان کے خلاف غصہ، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. کولڈ ڈرنک میں جو مین اس کا ایک چیز ہے، جز ہے، وہ اس کی میٹھاس ہے. یعنی کولڈ ڈرنک میٹھی ہوتی ہے. نارملی کولڈ ڈرنک جو بھی ہوتی ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں، میٹھا مشروب ہوتا ہے یہ. اور بھی اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، ہم ون بائی ون جو ہم سے اس سلسلے میں ہو سکے گا ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے. میٹھا یا تو چینی سے ہوگا یا سیکرین سے ہوگا. امریکہ کا ایک ادارہ ہے FDA، سیکرین والی غذاؤں کے بارے میں اسے ہزاروں شکایتیں موصول ہوئیں. پھر محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی جو زیادتی ہے سیکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے. سیکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ سیکرین کے استعمال سے مثانے کے کینسر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں. تو اب چاہے وہ کولڈ ڈرنک سیکرین سے بنی ہے، شوگر فری کہلاتی ہو یا وتھ شوگر ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق تو ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 7 چمچ 7 اسپون شوگر اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہ اتنی شوگر جب آپ اپنے اندر انٹیک کریں گے تو ہر صورت میں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے موضوع نہیں ہے. ایک شے آپ لذت کے لیے پی رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لذت مطلب اگر کوئی ایسی چیز جو واقعی مضر صحت ہے، اگر اس میں لذت ہے بھی،
آپ کو کوئی لطف ملتا بھی ہے تو وہ لطف کیسا کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کینسر ہو، خدا نہ خواستہ معدے کا برباد ہونا ہو، خدا نہ خواستہ دانتوں کا سڑ جانا ہو، دانتوں کا گل جانا ہو. یعنی دانت کو جب ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، دانت کو ایک کولرا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس دانت کو نکالا گیا تو دانت سڑ چکا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زنگ آلود چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ یہ کولڈ ڈرنک میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یعنی پتہ نہیں ہمارے کس نے کان میں آ کے پھونک مار دی ہے کہ یہ بوتل پیو گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. انرجی ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے جو ان بیماریوں کا سبب ہوتا ہے. نیند کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، ایڈکشن. اس طرح ان انرجی ڈرنکس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو انرجی ڈرنک پیتے ہیں نا، دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا اور مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک پھل عطا کی ہے. تربوز ہے، خربوزہ ہے، طرح طرح کی مطلب اور سبزیاں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو وہ گاجر ہے، بلڈ بناتا ہے. گاجر کا اگر جوس پینا ہے تو گاجر کا جوس پی لیں، یہ بھی. لیکن وہی گاجر کا جوس پئیں گے تو جوس ہی نکالنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جب آپ اس کا ڈبہ کھولیں گے نا تو گاجر سائڈوں میں لگا ہوگا، اس کا جوس نکلا ہوا ہوگا. تو وہ جو سائڈوں میں جو نکل گیا وہ غذائیت ہے اس کے اندر، توانائی ہے اس کے اندر، طاقت ہے اس کے اندر. تو میرا مشورہ تو یہ کہ پورا گاجر کھا جائیں، پورا سیب کھائیں اور تربوز پورا کھا جائیں. تربوز کے تو بیجوں میں جو بیج ہوتے ہیں تربوز کے، اس کے بیج میں بھی فوائد ہیں. کولڈ ڈرنکس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو ان ڈرنکس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کڈنیز، گردے خراب، ہڈیوں میں کمزوری اور مسلز یعنی پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. وہ کیمیکل فاسفورک ایسڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں برائے کرم ایک آپس سے مشورہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کو کوئی عملی جامہ پہنا ہے. یہ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی اور ہم سب کی عافیت کے لیے بیان کر رہا ہوں. رقم بھی بچے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی. عبادت پہ قوت پانے کے لیے آپ کو بہت مواقع ملیں گے. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کو بڑا لمبا کرتے ہیں. اس کو ہماری آپس کی زبان میں جب فری شپ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں چکنی کرتے ہیں. کھائے نہ کھائے کے کمبل بن جاتے ہیں. جب بات مختصر انداز میں سمجھائی جا سکتی ہو نا تو اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. اس سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. اگر بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے تو بیٹھ کر اس کو 2 گھنٹے کا لیکچر دینے سے بہتر ہے کہ پوری مینٹلی پریپریشن کے ساتھ کام کر آپ اسے 5 منٹ بیٹھ کر سمجھا دیں. کسی کو اگر آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے اس چیز کے نقصانات بتائے جائیں.
بعض اوقات نقصانات بتانے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح اگر ماں، باپ، دوست، کوئی مصلح، اس طرح اگر کوئی بیٹھ کر سمجھائے اور لمبی نہ کرے، بار بار بھی نہ سمجھائیں، یعنی ایک بار آپ نے سمجھا دیا کہ بیٹا یہ کام مت کیا کرو، اب دوبارہ مطلب کہ وہی کام آپ کرتا کر دیکھتے ہیں، تو تھوڑا حکمت عملی کا مظاہرہ کرے. ہر بار جھاڑنا، ہر بار ٹوکنا، ہر بار ڈانٹنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کی بات کا وزن ختم ہو جائے گا، بہت دیر تک لے کر بیٹھے رہیں گے تو اگلا بھاگے گا. اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ لمبی نہ کرے، وہ تو ویسے فری ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ وہ کہہ دے گی آپ کیا اتنی لمبی کر رہے ہو، بول دیا نا نہیں کروں گی، نہ کٹے گی. اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اگر بات کرتی ہے تو بڑی مختصر سی بات کرے. اس سے آدمی بور ہو جاتا ہے، کیا ایک بات کو بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہو، بار بار ریپیٹ کر رہے ہو. اچھا بعض اوقات مجھے بھی اس کا تجربہ ہے، وائس میسج، صوتی پیغام لوگ بھیجتے ہیں. اگر وہ اپنا صوتی پیغام خود ہی ایک بار سنے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ ایک بات کو بار بار وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی کو اگر آپ مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا نام کئی بار لینا شروع کر دیں گے، کئی بار لینا شروع کر دیں گے، کئی بار لینا شروع کر دیں گے. ایک بار نام لے لیا، اب آپ بات پوری کر دیں. چھوٹے سے میسیج کے اندر 20 25 مرتبہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں. اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، سامنے والے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، بعد کا سامنے والا اس سے اس کو اکتاہٹ اور کوفت ہونے لگتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ یاد رکھیے جتنی مختصر سی بات کرنی کوشش کیجئے اور کم لفظوں میں بات نپٹانے کی کوشش کیجئے. آپ SMS کرتے ہیں، آپ ای میل کرتے ہیں، آپ کسی کو واٹس ایپ کے ذریعے میسیج دیتے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں، بہت ہی نپے تلے انداز میں کلام کریں، بہت ہی مختصر سا کلام کریں اور عقل کے مطابق کلام کریں. کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو اور وہ بات کریں جو آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق ہو. بعض اوقات بات آپ کے معیار اور آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہوتی. آپ لفظوں کا انتخاب اپنے معیار اور اپنے مقام کے مطابق کریں کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر آپ ایک مفتی ہیں، اگر آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک مسجد کے امام ہیں، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ دادا ہیں، آپ نانا ہیں، آپ نانی ہیں، یا آپ دادی ہیں، یا آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اس طرح کا اگر آپ کو کوئی لیول ہے، آپ کو بہت اچھے اور بڑے سٹیٹس پر ہیں، بہت سوچ سمجھ کر بات کریں. لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہے، آپ کا ایک معیار بنا ہوا ہے، آپ کا ایک لیول بنا ہوا ہے. وہ آپ سے ایک بات ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار اتنا بڑا آدمی اتنی ہلکی بات کر گیا، اتنا بڑا آدمی ایسی تچھوڑی بات کر گیا، اتنا بڑا آدمی اتنا مطلب کہ بازاری لہجہ اختیار کر گیا. لوگ نوٹ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہدایت آپ پہنچنے کے بعد جو قوم بھی گمراہی کی طرف مائل ہوئی اسے بحث و تکرار اور جھگڑا اور فساد کرنے کی صلاحیت دی گئی. اور ایک اور حدیث ہے میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث و تکرار ترک کر دے. تو اس میں مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ بحث و تکرار کم کریں. اگر آپ کی غلطی ہے تو فوراً تسلیم کر لیں. بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، اگلا غلطی ظاہر کرتا ہے آپ کی، لیکن آپ ہیں کہ ماننے کا نام نہیں لیتے، ادھر ادھر کی گھما رہے ہوتے ہیں. اب بچے بیچارے یہ مطلب کہ ٹھیک ہے بچوں کے بچے ہو گئے، لیکن بچہ باپ کا باپ نہیں بنتا. کہتے ہیں کہ اگر باپ کا جوتا بیٹے کے پاؤں میں پورا آ جائے تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جاتا. بعض اوقات بچے باپ کو گھما رہے ہوتے ہیں، لیکن پیارے بچوں باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے. یہ گھومتا وومتا نہیں ہے، یہ چپ ہو جاتا ہے. اس کو آپ ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. بیٹا جتنا سیدھے چلیں گے نا اور جتنے سچے چلیں گے
اتنا ہی آپ کا آپ کے گھر میں اور آپ کے والدین کی نظروں میں مقام بڑھے گا اور وہ آپ کے اوپر بالکل یقین کریں گے. اور جب والدین آپ کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، بحث میں جانے کے بجائے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. ماں باپ کے آگے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی عمریں بڑی ہیں یا آپ کی عمریں چھوٹی ہیں، لیکن جب والدین آپ کو کہیں کہ بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، ماں کہے بیٹا آپ کی یہ غلطی ہے، اور واقعی وہ غلطی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلطی ہے، لیکن صرف اور صرف آپ اپنی وہ جھیپ مٹانے کے لیے ماں باپ کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ کا اپنا معیار، آپ کا اپنا مقام ڈسٹرب ہوتا ہے. نائی جو ہوتے ہیں لوگوں کی جو داڑھی جو ہے شیپ کرتے ہیں، کیا ان کا جو ہے شیپ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بھی حرام کام قرار دیے گئے ہیں ان کاموں کے ارتکاب پر اجرت حاصل کرنا یا بغیر اجرت کے وہ کام کرنا، مثال کے طور پر شریعت مطہرہ نے جس طرح شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے شراب کی نقل و حمل کو بھی حرام قرار دیا ہے. اب کوئی شخص جو ہے وہ شراب اٹھاتا ہے اور اٹھا کر سروائیو کرتا ہے ٹیبلوں پر یا لوڈنگ کرتا ہے اس کی، تو یہ کام بھی حرام ہے. اسی طریقے سے داڑھی مونڈنے کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور یہ فعل جو ہے وہ حرام فعل ہے. تو اب کوئی شخص اس کام کے اندر جو ہے وہ معاملت کرتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ کسی فرد کے لیے بجا لاتا ہے، تو یہ بھی گناہ پر معاونت ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام کہلائے گی. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی نائی کا کام فی نفسی ہی برا نہیں، مطلب غلط نہیں ہے. ہاں وہ بال بناتا ہے تو بال بنانے کی حد تک تو غلط نہیں ہے، جی ہاں، لیکن جو داڑھی مونڈنے کا معاملہ ہے وہ غلط ہے. بابا جان میرا نام عبدالعظیم ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ولیمے میں کھانا کھانے کے بعد پیسے لینا کیا ہے، کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ یہ عرف ہوتا ہے خاندانی کہ یہ ولیمے کا چارج نہیں ہوتا، اس کو چارج کا نام نہیں دیتے، یہ تحفے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور یہ بھی ادھار ہوتا ہے. جس نے دیا جب اس کے یہاں ولیمہ ہوگا تو یہ وصول کر لے گا، یہی ہے نا، وہ بھی دے گا سامنے. شرعن تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف ہوتا ہے اس طرح کے رواج. تو شریعت سے ٹکراتے جو رواج ہو نا، جو رواج شریعت سے ٹکراتے ہوں وہ ناجائز ہوتے ہیں. ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے، بہت، میں نے کہا انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناغہ روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجئے. 1 چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے. طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا. تجربہ، اپنا تجربہ میں نے لکھا ہے. ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا، بالآخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت دے لیا تھا. میں نے یہی لذیذ چورن پیش کیا، الحمدللہ 1 آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئی. جن کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں. گاجر کے موسم میں روزانہ 1 گاجر کھا لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی. حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں.
मसलन कद्दू शरीफ, आलू, टमाटर, खीरा, तूरी, टिंडे, पेठा, शकरकंदी, सेब, चीकू, आड़ू वगैरह के छिलके और अनार, मौसम्बी की अंदरूनी झिल्लियाँ भी खा लीजिए। ये सब घरेलू इलाज में लिखा है, जो मकतबत मदीना की बहुत एक प्यारा रिसाला है, काफ़ी मालूम आती है। जो कोई हर नमाज के बाद या नूरो 11 बार पढ़कर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लिया करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बीनाई सलामत रहे। ये पंचसूरा सफ़ा 238 पर है। 3 चीज़ें जो हैं वो आँखों की रोशनी बढ़ाती हैं, इनकी तरफ नज़र करना। पहली चीज़ जो है वो खुदरा यानी सब्ज़े के बारे में फरमाया, दूसरी चीज़ जो है वो माए जारी, और तीसरा चीज़ वजह हसन यानी खूबसूरत चेहरा। तो यहाँ पर खूबसूरत चेहरा जो है उसका ज़ाहरी माना ये कि जो इबादत गुजार लोग हों, जिनके चेहरे पर नूर हो इबादत का, उनकी तरफ देखना भी जो है वो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। बाबा जी मेरा ये सवाल है कि खालिस दूध की क्या पहचान है? ये मुमकिन है कि दूध खालिस तो हो मगर गाढ़ा ना हो, यानी खालिस की ये अलामत नहीं कि गाढ़ा दूध है तो खालिस है, तो गाढ़ा तो कर देते हैं कुछ तो कुछ डाल के इसमें। नहीं, वैसे बकरी का दूध पतला होता है, गाय का उससे कुछ गाढ़ा, भैंस का उससे कुछ गाढ़ा। क्रीम बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहां पर दूध भी चेक किया जाता है। फी मन 4.25 या 4.5 किलो क्रीम वाला दूध खालिस होता है। एक आसान तरीका दूध चेक करने का, एक इन्हें ड्रॉपर के जरिए दूध का एक कतरा लेकर, ड्रॉपर भी शर्त नहीं है, एक कतरा दूध का लेकर घर में ऐसे सुतून से नीचे टपकाएं जो मार्बल का बना हुआ हो। अगर तो दूध खालिस हुआ, अगर दूध खालिस हुआ तो कतरा फौरी तौर पर नहीं बहेगा। तो ड्रॉपर से आसान हो, जैसे ये मार्बल है ना, तो ये सुतून ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, समझो कि ये मार्बल है और ये ड्रॉपर है। तो अब इधर एक कतरा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होगा तो ज़रा फौरन लुढ़क सकता है, तो एक कतरा आप इस पर सुतून पर टपकाएं, मार्बल के सुतून पर जिस पर मार्बल चढ़ा हुआ है। अगर ये दूध खालिस है तो फौरन बहेगा नहीं, थोड़ा रुकेगा। अगर ये खालिस नहीं है तो ये फौरन लुढ़क जाएगा, बह जाएगा। ये आसान तरीन शनाख्त है। हम अक्सर सुनते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराह करम तशरीफ़ फरमा दे कि ये बड़ी शान क्या है। एक शेर सुना देता हूँ बड़ी शान पर, मेरे आका आला हज़रत का शेर कि बड़ी शान पूछिए ना तो आला हज़रत, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। कि खुद साहिब कुरान यानी खुदा रहमान अज़्ज़ वजल अपने प्यारे की तारीफ कर रहा है, तो तुझसे मुमकिन ही नहीं कि तू इनकी तारीफ का हक अदा कर सके। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे गरीब खाने पर अपने दोस्तों समेत तशरीफ़ लाइए और माँ हज़र यानी खाना वगैरह तनावुल फरमाइए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दावत कबूल फरमाई और अपने सहाबा को लेकर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ चलने लगे। नॉर्मली गाइड करने वाला, घर ले जाने वाला आगे आगे चलता है और फिर मेहमान को लेके साथ चल रहा होता है, मगर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे और आपका एक एक कदम जो है वो गिनते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, ए उस्मान, मेरे ये कदम क्यों गिन रहे हो? हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक एक कदम के इवज़ जो आप अलैहिस्सलाम मेरे घर की तरफ उठाएं, आका मैं आपकी ताज़ीम और तौकीर में उतने ग़ुलाम आज़ाद करूँ, हर कदम के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करूँ। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया। जितने कदम नबी पाक अलैहिस्सलाम चल कर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के काशाना अक़दस तक आए, उनके घर तक आए, उतने ग़ुलाम काउंट करके, उन कदमों को काउंट करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गोया ग़ुलामों को आज़ाद किया गया। अब ये दावत तो हो गई, हम भी किसी दावत में जाते हैं, हमारी फैमिली भी जाती है और वहाँ जाकर हम बाज़ औक़ात घर आकर कहते हैं, यार कैसा खाना किया था, कैसी दावत की थी, ये भी इंतज़ाम किया था, वो भी इंतज़ाम किया था, अब हमने भी वैसी दावत करनी है, उससे अच्छी करनी है। हमारा बाज़ औक़ात कॉम्पिटिशन होता है, बाज़ औक़ात इसमें हसद भी होता है, बदगुमानी भी होती है, दावत के बारे में बहुत सारी ग़ीबतें भी करते हैं, मगर इस दावत को मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने भी देखा। और जब आपने ये दावत को देखा तो आपने क्या किया? आप घर आए और घर आकर कहा कि अपनी ज़ौजा से क्या कहते हैं, ए फ़ातिमा, आज उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बड़ी शानदार दावत की है। काश हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी दावत कर सकते कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर हर कदम पर जो उनके घर की तरफ मेरे आका ने उठाया, एक एक ग़ुलाम को आज़ाद किया। अब ये कैसा नेकियों में कंपटीशन था, ये कैसी हसरत थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत ने जब अपने शौहर नामदार से ये बात सुनी तो फरमाया, आप ऐसा करें कि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम को इसी किस्म की दावत दे आएँ, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा। हालांकि घर में बज़ाहिर उस वक्त खाने को भी कुछ नहीं था, मगर अपने शौहर की हसरत और ये अंदाज़ देखा तो कहा, आप जाइए और सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज़ कराइए। मौला अली का बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप भी मेरे घर तशरीफ़ ले आए सहाबा कराम के साथ। मेरे आका अलैहिस्सलाम कसीर सहाबा की दावत, कसीर सहाबा को लेकर खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घर तशरीफ़ ले आए। अब खातून जन्नत ने क्या किया? आपने खलवत में गई और बारगाह इलाही में बसुजूद हो गई और क्या दुआ मांगी, या अल्लाह, तेरी बंदी फ़ातिमा ने तेरे महबूब और महबूब के असहाब की दावत की है, तेरी बंदी का सिर्फ तुझ पर भरोसा है, लिहाजा ऐ मेरे रब, तू आज मेरी लाज रख ले और इस दावत के खानों का तू आलम गैब से इंतज़ाम फरमा। गोया खाना भी खिलाने को नहीं था, मगर सरकार आ चुके हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहाबा आ चुके हैं और खातून जन्नत दुआ में मशगूल हैं। ये दुआ मांग कर बीवी फ़ातिमा ने क्या किया? खाली हांडियों को, मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खाली हांडियों को चूल्हों पर चढ़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला का दरिया करम जोश में आया और रज़्ज़ाक़ मुतलक ने दम ज़दन में हांडियों को जन्नत के खानों से भर दिया। अब जब ये खाना पेश किया गया सहाबा इकराम के सामने, सरकार अलैहिस्सलाम के सामने, तो सहाबा इकराम जब खाना खाने लगे तो एक तो हांडियों से खाना कुछ कम ना हुआ और सहाबा इकराम उसकी लज्जत और खुशबू से हैरान हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जब हैरत ज़दा देखा तो फरमाया, तुम लोग जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? लुक एट प्यारे आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब देखें, अल्लाह की अता से मेरे आका पहचान गए थे खाना कहाँ से आया। प्यारे आका ने, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप फरमाए कहाँ से आया? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए जन्नत से ये खाना भेजा है। अच्छा, अब बीबी फ़ातिमा फिर सजदा रेज़ हो गई और अर्ज़ करने लगी बारगाह इलाही में, या अल्लाह, हज़रत उस्मान ने तेरे महबूब के एक एक कदम के एवज़ एक एक ग़ुलाम आज़ाद किया है,
یا اللہ تیری بندی فاطمہ کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکے، مولا تو نے جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھی ہے، اے اللہ میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کی عوض جو وہ میرے گھر تک تشریف لائے ہیں، چل کر آئے ہیں، اتنی کاؤنٹنگ کے مطابق میرے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما۔ ہم سے پیار بھی دیکھو خاتون جنت کا۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں، جبریل امین تشریف لائے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے پیار، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا مقام۔ میرے آقا علیہ السلام سے آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے محبت کرنے والے کس وارفتگی سے پیار کیا کرتے اور کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اے عزیز، ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مربوط ہے۔ جو شخص نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا، واللہ اللہ کی قسم ایمان کی بو اس کے مشام تک پہنچی ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو خود حکم ارشاد فرماتے ہیں، احبونی، مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ ایائی، کیونکہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ویلکا، تجھ پر افسوس ہے، وما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، ما اعددت لہا، میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ملا علی قاری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ صحابی تھے اور نیک متقی تھے، لیکن انہوں نے اپنی عبادات کا ذکر نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، اپنی بدنی، مالی اور قلبی عبادات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیش کیا۔ جب انہوں نے عرض کی کہ میں نے اور تو تیاری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں خوشخبری ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان، آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ تربیت اولاد میں رمضان شریف کے کردار کے متعلق، اور ایک تربیتی موقع ہے، یہ تربیتی اپرچونٹی ہے اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اسلام اور دینیات سے متعلق ٹرین کرنے کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کن کن جگہ پر جو ہے نا تربیت کے مواقع ہیں، کہاں کہاں ٹریننگ دی جا سکتی ہے، کس طرح سے رمضان شریف کا آنا بچوں کی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، والدین کے لیے، بڑوں کے لیے؟ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ مہینے ہوں، اپنی اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہی بچہ کل آپ کے لیے عزت کا
ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ بچہ یا بچی کل آپ کے لیے جا کر بے عزتی کا باعث بھی، ذلت کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے نا آگے چل کر، یہ دنیا کی بات ہو رہی تھی، آگے چل کر آخرت کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے یہی اولاد۔ یہ اولاد جو ہے نا والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن سکتی ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے رمضان کے متعلق، رمضان میں کیا کردار ہونا چاہیے والدین کا، کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مربی اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو اپنے بچوں کی تربیت کی ترغیب دلائیے رمضان المبارک میں، رمضان میں ترغیب دلائیے کہ رمضان میں اپنے بچوں کی ترغیب دلائیں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے تھے رمضان میں، روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھواتے تھے، اللہ رکھواتے تھے۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم پھر مسجد جاتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے ایک عین ہا نون کا نام ہے، ایک کھلونا ہے، ہم ان کے لیے وہ بناتے تھے۔ اچھا، اپنے بچوں کے لیے وہ کھلونا بناتے تھے، یہ اون کا ایک کوئی کھلونا ہوتا تھا۔ اچھا اچھا اچھا۔ جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا، اگر نہ بہل پاتا تو ہم اسے جو نا کھلونا دیتے تھے، کھلونا جب اسے دیتے تو وہ کھلونے میں کھیلنے لگ جاتا اور وہ کھانے پینے کو بھول جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے نا وہ افطار کا وقت آ جاتا تھا اور وہ اس کا روزہ مکمل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس سے یہ تو ہم نہیں سمجھیں گے کہ ایک نابالغ بچہ اگر کھانے پینے کے لیے رو رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے، بلکہ باپ پر تو نفقہ واجب ہو جاتا ہے، تو اسے کھانے کے لیے پینے کے لیے دے دینا چاہیے۔ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اگر بہلا سکتے ہیں پیار و محبت سے تو اس کو کھلونوں کے ذریعے بہلایا جا سکتا ہے۔ اصل میں اصل تو اصول یہی نا کہ نابالغ کی اگر صحت اجازت دیتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اس کی، ایک مخصوص عمر ہے، ایسا نہیں 3 سال کے بچے کوئی جو ہے وہ سینے چڑھائی والا روزہ جو ہے نا سکھانا چاہیے اور ٹرین کر دینا چاہیے ایک مخصوص عمر کے بعد، یعنی اگر اس کا جو اگر صحت اجازت دیتی ہے تو بھلی پھر اس کو روزہ رکھوائے گا۔ ہاں اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو یعنی کفارہ نہیں ہے اس پر، لیکن اس کو ٹرین کروانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو وہ ترکیب بنانی چاہیے۔ روزہ رکھوانے کے حوالے سے جس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بچہ اس کی عادت دن کے اندر وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کھاتا ہے، کبھی پانی پیتا ہے، کبھی کیا چیز کھاتا ہے، تو اس کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا ایک سلوشن اور حل اس کا عطا فرمایا کہ اگر بچے کی عمر چھوٹی ہے، یعنی کہ بالغ ہونے کے قریب ہے یا اس طرح، تو آپ پہلے اس کو روزہ چند گھنٹوں کا رکھوائیں۔ ارے واہ بھائی واہ۔ پھر جب وہ رکھ لے، اس کے اندر کامیاب ہو جائے، پھر اگلے دن اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دیں، ڈیوریشن بڑھاتے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ ایک دن آئے گا کہ وہ جتنے گھنٹوں کا روزہ ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا۔ اب اس پر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اب اس کی نیکی پر جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ اگلے دن پھر روزہ رکھے گا، تو اس طرح اس کی روزہ رکھنے پر آپ معاونت کریں گے تو وہ جو اس کی عادت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ استقامت حاصل کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہ سب کے لیے بات ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی عمل ہو جس پر استقامت حاصل کرنی ہو، تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ کم عمل پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔